لیکن معیشت کی جو صورتحال ہے آپ لوگ خود ہمیں بتاتے رہتے ہیں، ہم سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں، اور جتنا IMF اور ورلڈ بینک اور عالمی اداروں پہ انحصار ہے، تو پاکستان اپنی آزادانہ خارجہ پالیسی چلا سکتا ہے؟ نہیں چلا سکتا. آپ نہیں چلا پا رہے تو معیشت کو درست کریں نا. وہ اقدامات لیں جس سے معیشت درست ہو. جس ملک کے اپنا انویسٹر ملک سے باہر جا رہا ہو، وہاں کو انویسٹمنٹ آئے گی، ملک گرو کر سکتا ہے. معیشت کو کیسے درست کرائیں گے آپ؟ موٹے موٹے چند الفاظ. معیشت خود درست نہیں ہوگی. معیشت سیاست جڑی ہوئی ہے. معیشت اور دستور جڑا ہوا ہے. معیشت اور عدلیہ جڑی ہوئی ہے. یہ آئسولیشن میں نہیں ہے. آپ نے اپنے ملک کو درست کرنا ہے. میں یہی بات کر رہا ہوں. آپ کو آج ایک بہت بنیادی ریفارمز اس ملک میں کرنے ہیں. اس طرح ملک نہیں چلے گا جس طرح آپ کر رہے ہیں. کیا موٹے موٹے کیا ریفارمز؟ موٹے میں اب کیا بیان کریں. نہیں، یہ ہر کوئی کہتا ہے نا کہ ریفارمز. سب سے پہلے آئین کے مطابق چلیں، آئین کو درست کریں. آپ سے بڑھ کر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو وزیر اعظم کے عہدے پہ بھی رہا ہے اور جو سمجھتا ہے ان چیزوں کو. تو وہ ریفارمز، وہ تو ہر کوئی کہتا ہے، میں بھی کہتا ہوں ریفارمز کریں، لیکن مجھ سے کوئی پوچھے ریفارمز کیسے ہوں، تو آپ وہ ریفارمز بتا دیں موٹے موٹے میں ریفارم ہے جو میری رائے آپ کو دے دیتا ہوں. ہاں، کتنے دن ہے آپ کے پاس؟ یہ موٹے کام نہیں ہوتے. یہ چھوٹے بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں جس سے ملک چلتے ہیں اور معاملات درست ہوتے ہیں. موٹے کام کیا ہیں؟ آپ کی اپنی بیوروکریسی کو مکمل طور پہ بدلنا ہے. یہ بیوروکریسی ڈیلیور نہیں کر سکتی. آپ نے نیب جیسے اداروں کو ختم کرنا ہے جو ناسور ہیں اس ملک پر، تباہ کر دیا اس ملک کو. آپ نے اپنے عدلیہ میں جج کی سلیکشن کے سسٹم کو درست کرنا ہے. آپ نے پروموشن کے سسٹم کے ججز کو درست کرنا ہے. آپ نے فوج کے نظام کو درست کرنا ہے. یہ سب باتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک میں الیکشن چوری نہیں ہوں گے. جو لوگ ان ایوانوں میں بیٹھیں گے وہ عوام کے نمائندے ہوں گے. وہ 70 کروڑ دے کر نہیں آئے ہوں گے. تو میں کہاں کیا آپ کو میں باتیں بتاؤں؟ یہ آپ کو سب جانتے ہیں، مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں. نہیں، لیکن اس کے لیے افراد بھی چاہیے، رجال کار بھی چاہیے. ہماری جماعتوں میں اس کا بھی فقدان ہے. تو ایسے افراد اور رجال کار آپ اکٹھے کر سکیں جب گے؟ سوچ ہوگی تو سب کچھ آ جاتا ہے. ایک فکر اور سوچ تو ہو نا. ہمیں فکر ہی نہیں ہے. ہمیں فکر ہی نہیں ہے. ہم کسی مسئلے کا حل نہیں چاہتے. کیا ایک شہری کا یہ ذمہ داری نہیں کہ ٹیکس ادا کرے؟ مجھے بتائیں نا. ممالک سب جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں ایک چیز مشترک ہے کہ جو آدمی وہاں پر کماتا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق ٹیکس ادا کرتا ہے. یہاں لوگ 70 کروڑ دے کر آئے ہیں، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پیسہ ٹیکس ادا نہیں کرتے. آپ ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ نظام آپ کے پاس موجود ہے، آپ نہیں پکڑیں گے. چودھری نثار اور سردار مہتاب وغیرہ سے رابطہ ہوا ہے ان میں؟ سردار مہتاب صاحب سے میری بات ہوئی ہے. وہ ہم سے بھی زیادہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی جماعت ہو جو بہتر کام کر سکے. چودھری نثار صاحب سے میری ملاقات بہت عرصے سے نہیں ہوئی. اچھا. اور پارٹی کے سربراہ آپ ہی ہوں گے؟ جو جس کو مرضی کہتے ہیں. مجھے کہہ کہ میں اگر مجھے قابل سمجھتے ہیں، ورنہ جو بھی ہوگا جو اس عہدے پر پورا اتر سکے. اور ہم نے یہ بھی لکھ دیا اس میں کہ 2 ٹرم بھی آپ کریں گے، 6 سال سے زیادہ آپ نہیں رہ سکتے کسی عہدے پر. لیکن یہ جو عام تاثر ہے کہ جی آپ کے عہدے کو جب مریم نواز کو دے دیا گیا تو اس کے بعد آپ کی ناراضگی بڑھ گئی، اس الزام کے جواب پہ آپ کیا کہنا چاہیں؟ میں نے زندگی میں عہدہ مانگا ہے کبھی؟ عہدے وہ لوگ مانگتے ہیں کہ عہدے چاہیے ہوتے. میں نے زندگی میں اس لیے کہہ رہا ہوں مجھ پہ کسی نے کوئی الزام لگانا ہے نا، وہ سلیم صافی کو حق نہیں ہے، وہ صرف میاں نواز شریف کو حق ہے. میں کسی اور کو حق نہیں دے سکتا. یہ وہ جانتے ہیں، مجھے جانتے ہیں، اور جو کچھ باتیں ہم نے کی ہیں زندگی میں. لیکن وہ تو آپ کے اس اقدام پہ خوش نہیں ہوں گے. نہیں، بات خوشی ہے، ناراضگی بالکل ناراضگی ان کی جائز ہے. لیکن مجھ سے وہ اختلاف کر سکتے ہیں جو میں نے وجوہات ان کو بتائی تھیں. میں اس سیاست کے ساتھ نہیں چل سکتا. میں اس کو ملک کے لیے فائدہ مند نہیں سمجھتا. آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کی حد تک آپ نے اتمام حجت کر لیا ہے؟ اتمام حجت کس چیز کے لیے؟ یعنی یہ کہ اپنی جو سوچ ہے، وہ اپنا اعتراض جو ہے وہ ان تک کنوے کر دیے ہیں آپ؟ یہ اپنی سوچ اعتراض کوئی نہیں. ایک دفعہ نہیں، کئی میٹنگز کے اندر میں نے بیان کر دیا تھا. میں نے کہا جی میں الیکشن نہیں لڑوں گا، یہ وجوہات ہیں.
تو اچھا، ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سول اپنا کام کرے اور ملٹری اپنا کام کرے، لیکن فیض آباد دھرنا کے موقع پہ آپ نے کیوں جنرل فیض صاحب کو اس میں ملوث کیا؟ جنرل فیض حکومت کا حصہ ہے، جنرل فیض حکومت کا حصہ تھا نا، باہر سے تو نہیں آیا تھا، امریکہ سے آیا تھا۔ نہیں، جنرل فوج سے فیض کو میں نے نہیں اس کا حصہ بنایا، میرے جو وزیر تھے ان کے ساتھ وہ ان سے نیگوشیٹ کر رہے تھے۔ تو یہ آئی ایس آئی باہر کی ادارہ نہیں، اسی ملک کا ادارہ ہے۔ جب ملک کو ضرورت ہوتی ہے اور پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتا ہے، تو انڈائریکٹلی میرے ماتحت تھے جنرل فیض صاحب۔ حالانکہ میں، آپ یقین کر لیں، میری زندگی میں ملاقات نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے، میری ان سے پہلے ملاقات دفتر چھوڑنے کے بعد ہوئی۔ اچھا، میں یقین کریں میں ان کو نہیں پہچانتا تھا۔ تو اس پہ کوئی قباحت نہیں ہے ان کا اس پہ دستخط کرنا، وہ حکومت کا حصہ ہے؟ سر قباحت آپ اس کو برا سمجھیں اچھا سمجھیں، ایک فیصلہ ہوا، ایک چیز کو نپٹانا تھا، وہ نپٹا لیا گیا۔ میں بالکل اس کے حق میں نہیں تھا کہ اعلیٰ افسران یا وزیر سائن کریں اس پر، لیکن موقع کی مناسبت سے احسن اقبال صاحب نے فیصلہ کیا، میرا فیصلہ ہے۔ یہ جنرل فیض حمید صاحب کے دستخط کا فیصلہ احسن اقبال صاحب کا تھا؟ نہیں، یہ جب یہ نیگوشیٹ کر رہے تھے، یہ ان کی ڈیمانڈ تھی جو مظاہرین تھے کہ جنرل فیض بھی کریں اور احسن اقبال صاحب بھی کریں۔ ورنہ میں نے جب شام کو آخری میٹنگ ہوئی تھی، میں نے یہ کہا تھا یار کہ انتظامیہ کرتی ہے تو چیف کمشنر اور آئی جی پولیس کر دیں۔ یہ ماضی میں بھی اس قسم کے ہوتے رہے ہیں، تو ڈی سی کر دیتا ہے، پولیس کا ہیڈ کر دیتا ہے، لیکن وہاں ڈیمانڈ تھی اور معاملے کو نپٹانا تھا۔ تو آپ سے پوچھا گیا تھا اور آپ نے اجازت دے دی؟ کس بات پہ؟ یہ کہ جنرل فیض صاحب کی دستخط وہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ میرا یہ طریقہ نہیں ہے حکومت چلانے کا یا کوئی کام کرنے کا کہ میں رات کے 4 بجے سو رہا ہوں، مجھے اٹھا کے پوچھیں جی ہم سائن کر دیں۔ بھائی آپ کو اختیار ہے، میں نے اختیار دے کر اپنے وزیر کو بھیجا تھا، جو تم کرو گے میری ذمہ داری ہے۔ میں آج بھی قبول کرتا ہوں، غلط ہے صحیح ہے، آپ وہ تاریخ فیصلہ کر لیں۔ یہ ڈان لیکس کی کیا حقیقت تھی؟ ڈان لیگ میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ ڈان لیگ میں کیا تھا؟ جو عام باتیں روز ہوتی ہیں اس سے 10 گنا زیادہ باتیں اور لوگوں نے کی ہیں۔ وہ میاں صاحب کو دبانا تھا، ایک حکومت پہ دباؤ ڈالنا تھا، اس کو استعمال کیا گیا۔ اور لاک ڈاؤن کے پیچھے کون تھے؟ کون سے والے لاک ڈاؤن کے؟ یہ جو آپ کی حکومت میں جو ہوئی لاک ڈاؤن، اسلام آباد کی طرف جو مارچ کیا گیا تھا اور خیبر پختونخوا حکومت کی قیادت میں، اس کے پیچھے کون تھے؟ ایک تو دھرنا تھا نا 2014 کا، کون سے کی بات کر رہے ہیں؟ 2014 کا دھرنا تھا نا، ایک دھرنا تھا، ایک نہیں، وہ میری حکومت اس وقت نہیں تھی جب وہ آئے تھے۔ مجھے اب یاد نہیں کون سے لاک ڈاؤن کی بات کرتے، یہ ہم یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ میری حکومت میں دھرنا بھی ہوا، بلوچستان گورنمنٹ غائب ہو گئی، سینٹ کا الیکشن چوری ہو گیا، سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن چوری ہو گیا۔ تو دن میں کام ہزاروں ہوتے ہیں۔ کس نے چوری کیا تھا؟ کون سا الیکشن کس نے چوری کیا تھا سینٹ کا؟ میں نے تو نہیں کیا تھا نا۔ نہیں، آپ نے تو نہیں کیا تھا، لیکن آپ کو چوری کا علم ہے تو چور کا بھی علم ہوگا۔ میں اسی لیے کہتا ہوں ایک ٹروتھ کمیشن بنا دے، سب حقیقت آ جائے گی، اور میں اور آپ کیا سارا ہی کرتے رہ جائیں گے۔ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کس نے چوری کیا، کہیں ثبوت نہیں ہے۔ ٹروتھ کمیشن کا ہم نے تو نام سنا ہے جنوبی افریقہ کے حوالے سے، آپ کے ذہن میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا کیا کنسیپٹ ہے؟ ریکنسیلیشن مت کریں، صرف ٹروتھ کمیشن؟ آپ ریکنسیلیشن نہیں کر سکتے۔ اچھا، ٹروتھ آپ کو پتہ کرنا ہے کہ ٹروتھ کمیشن میں کون ہوں گے؟ سر ایک کمیشن ہو جو صرف فیکٹس کو ڈاکیومنٹ کرتا ہے، اس میں جو مرضی 3-4 جج آپ بٹھا دیں یا جو بھی بٹھانا چاہتے ہیں وہ سنیں گے۔ سلیم صاحب کہیں گے جی میں یہ جانتا ہوں کہ سینٹ کے الیکشن میں فلانے آدمی نے، فلانے افسر نے اتنے پیسے دیے، یہ کام کیا، وہ ڈاکیومنٹ ہو جائے گا۔ دھرنے میں میرا یہ کردار تھا، میں نے CCTV کے کیبل کاٹے، ڈاکیومنٹ ہوتا رہے گا۔ نہ آپ نے کسی کو سزا دینی ہے، نہ آپ نے کسی کو جزا دینی ہے، آپ نے ڈاکیومنٹ کر دینا ہے کہ ملک میں ہوتا کیا رہا ہے، تاکہ سلیم صافی کا پروگرام جو ہے وہ اس کی ضرورت نہ رہے۔ ٹھیک ہے۔